اس نے جھنجھلا کر ہاتھ میں پکڑا سلک کا قمیض ایک طرف پھینکا۔ ندرت جو پلنگ کی پانتی پر آڑی ترچھی لیٹی تھی سیتی ہوئی اور موبائل سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ گہرے سرخ رنگ کے شوخ جوڑے میں اس کی رنگت بھی سفید سے سرخ ہو گئی ہے۔ چہرہ پھول کر کپا ہو رہا تھا اور پیشانی پر بھی انگنت بل واضح تھے۔ زحا، یہ ہے زحا آفتاب، اور اس کے سامنے پلنگ کے تکیے پر کوہنی ٹکائے ایک کروٹ لیٹی اس کی ہم عمر بچپن کی سہیلی اور چچا زاد ندرت مہتاب اس کے اکلوتے چچا کی بیٹی تھی جو اوپر والے پورشن میں مقیم تھے۔ آفتاب امجد کے 3 بچے تھے، حفصہ آفتاب، زحا آفتاب یعنی کہ وہ اور چھوٹا علی آفتاب۔ مہتاب امجد کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی ندرت مہتاب اور چھوٹی نکت مہتاب۔ اس وقت دوپہر کے 12 بجے زحا کے چہرے پر بھی 12 بج رہے تھے، جو اس کی زندگی میں آ جانے والے اچانک مسئلے کے سبب تھے۔ ویسے تو اس کی زندگی میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش رہتا تھا، لیکن اس دفعہ والا تھوڑا نہیں بہت منفرد تھا۔ اس کی ماسٹر کی ڈگری مکمل ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ اگرچہ اس کے رشتے کی تلاش پچھلے 1 سال سے زور و شور سے جاری تھی، لیکن وہ حفصہ کی جلد شادی ہو جانے اور پھر اس کی شادی شدہ زندگی کے جھمیلوں سے حد درجے خائف تھی۔ اسی لیے وہ شادی سے زیادہ اپنی تعلیم کو فوقیت دیتے ہوئے ایم فل کرنا چاہتی تھی، مگر وہی متوسط طبقے کے مسائل۔ آفتاب امجد نے اس کے ایم فل کا خرچہ اٹھانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے خود سے ایم فل کرنے کی ٹھان لی تو ایک نجی اسکول میں ملازمت شروع کر دی۔ وہ اپنی زندگی سے بے حد خوش تھی اور اب تو ایم فل کا داخلہ فارم بھی بھر چکی تھی، لیکن حفصہ کے پیغام نے اس کی ساری خوشیوں کا ملیا میٹ کر دیا۔ وہ اس کی شادی کے لیے آفتاب اور ثریا سے زیادہ فکر مند رہتی تھی۔ حفصہ کی نند کی شادی تھی جس میں اس کی ساس کی کوئی کزن شرکت کر رہی تھی۔ خاتون کو اپنے خوبرو بیٹے کے لیے ایک عدد حسین لڑکی درکار تھی جو وہ بھی ہو سکتی تھی، اور حفصہ اس حسین موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ منطقہ نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکی اور لڑکے کو شادی پر ملوا دیا جائے تاکہ ایک دوسرے کو پسند کر لیں، اور حفصہ نے پیغام میں لکھ بھیجا کہ انیلا کی شادی پر زحا لازمی آئے۔ اس خبر نے تو اس کے تن بدن میں آگ لگا دی، اور اب اسی آگ کو وہ لفظوں کا پیرہن پہنا کر اپنے مخصوص انداز میں باہر انڈیل رہی تھی۔ یہ کوئی بات ہوئی بھلا؟ اب حفصہ کی نند کی شادی پر میں لڑکے کو پسند کروں؟ عجیب لوگ ہیں یار یہ گھر والے۔ ندرت نے بغور اس کے سلگتے چہرے کو دیکھا۔ اب اتنی بھی عجیب بات نہیں، پاکستان میں 70% لڑکیوں کے رشتے دوسری کی شادیوں پر ہی طے پاتے ہیں۔ ندرت نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ وہ کڑھ کر سیدھی ہوئی۔ ہوتے ہوں گے، لیکن یہاں وجوہات اور بھی بہت ساری ہیں۔ اس نے ناک پھینچی اور ایک جھٹکے سے پلنگ پر سے اتری۔ مثال کے طور پر؟ ندرت نے مستفسرانہ بھویں اچکائیں۔ سب سے پہلی وجہ تو حفصہ کا سسرال ہے۔ وہ جیسے بڑی خوش ہے نا جو میں بھی اس کے سسرالی خاندان میں شادی کر لوں۔ ارے چپ بولو لڑکی، ماشاء اللہ سے حفصہ آپی بہت خوش ہیں۔ شعیب بھائی اتنے اچھے ہیں، شریف تو ہیں۔ ندرت نے خشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں ہندی الفاظ کی مدد لیتے ہوئے تصحیح کی۔ رہنے ہی دو، زیادہ منہ مت کھلواؤ میرا۔ مجال ہو جو اس شریف نے اپنی ماں کے سامنے میری بہن کی طرفداری کی ہو کبھی، اور حفصہ کی ساس، ان کو تو مت پوچھو، ہٹلر کی کوئی گمشدہ بہن ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر جلے کٹے انداز میں ہمیشہ کی طرح لمبی وضاحت دی۔ تو ضروری تو نہیں کہ جیسی حفصہ آپی کی ساس ہوں ویسی ہی تمہاری بھی ہوں۔ ندرت نے کندھے اچکائے۔ کزن ہے وہ حفصہ کی ساس کی، لکھ لو ان کی جیسے ہی ہوں گی، اور کیا پتا ان سے بھی جو 4 ہاتھ آگے ہوں۔ اب یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کی کزن ہے تو ان کی جیسی ہی ہوں گی؟ تمہاری لاجکس بھی نا تمہاری طرح اوٹ پٹانگ ہوتی ہیں۔ نہیں جی، بالکل اوٹ پٹانگ نہیں۔ اب ہر بات لکھی تھوڑی ہوتی ہے۔ دیکھو میں تمہیں سمجھاتی ہوں، جیسے تم ہماری کزن ہو، بالکل ہم جیسی ہو، ملنسار، خوبصورت، خوبصیرت، سگھڑ، سعادت مند۔ بس میری آڑ میں خود کی جھوٹی تعریفیں کرنے کی کوشش مت کرو۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، وہ نائمہ آنٹی کی 2 پار کی کزن ہے، میری طرح چچا زاد نہیں جو اتنی ملتی جلتی خصوصیات والی ہوں گی۔ ندرت نے بازو کو لمبا تانتے ہوئے 2 پار کا اشارہ کیا۔ اچھا چلو مانا کہ وہ اچھی ہوں گی، تو دوسری وجہ لے لو، ان کا بیٹا محترم خود جرمنی میں جاب کرتا ہے اور یقیناً مجھے یہاں دھکے کھانے اور ماں کی خدمتیں کرنے چھوڑ جائے گا۔ انکل طاہر کی طرح کہیں 3 سال بعد ایک دفعہ آیا کرے گا اور ایک عدد بچہ تحفے میں لے جایا کرے گا۔ اس نے ایک دم سے رک کر جھرجھری لی، جبکہ اس کی ایسی وضاحت پر ندرت کھلکھلا کر ہنس دی۔ اف، امیجن کرو ذرا
کیا میں ایسی لائف گزاروں گی؟ ہر 3 سال بعد ایک عدد بچہ اور شوہر کے بنا ساری ذمہ داریاں اکیلے اٹھاتے ہوئے، دن رات اس کی اماں کی خدمتیں۔ اف اف، مجھ سے نہ ہوگا یہ سب۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ ندرت نے بمشکل اپنی ہنسی پر قابو پایا۔ پاگل لڑکی، انکل طاہر اور آنٹی سائمہ کا زمانہ اور تھا۔ اب تو لڑکیاں شادی سے پہلے ہی کاغذات تیار کروا لیتی ہیں، اور ساتھ ہی جاتی ہیں۔ تم بھی ساتھ چلی جانا۔ حفصہ آپ ہی بتا رہی تھیں، بہت ہینڈسم ہے، پڑھا لکھا ہے، تو یقیناً بچوں کے معاملے میں بھی عقل و فہم تو رکھتا ہی ہوگا۔ ہاں، مجھے بھی بتا رہی تھیں کہ سائڈ پوز بالکل فواد خان جیسا ہے، اور آواز تو بالکل ہی سریلی ہے۔ پر میرا تیسرا مسئلہ یہی خوبصورتی تو ہے۔ اس نے منہ بسورا، جبکہ اس کی بات پر ندرت تعجب سے سیدھی ہوئی۔ کیا اس کی خوبصورتی تمہارا مسئلہ کیسے ہوئی میڈم؟ بالکل ہوئی۔ دیکھو نا، میں نے بچپن سے لے کر اب تک اپنے لیے بس تعریفی کلمات ہی سنے ہیں۔ اب اگر وہ خوبصورت ہوا تو اسے اس بات کا گھمنڈ ہوگا، جہاں بھی ہم ساتھ ہوں گے اس کی بھی تعریف ہوگی، اور پھر وہ میری تعریف کم کرے گا۔ میں نے سنا ہے جو مرد خوبصورت ہوتے ہیں بس خود کی لش پش میں لگے رہتے ہیں، اور تو اور ان کی بیویوں کو تا حیات ان پر شک ہی رہتا ہے۔ ارے بس کرو، تم تو ایسے خوفناک خاکے کھینچ رہی ہو۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا۔ فواد خان کو لے لو، اس کی بھی پیاری نہیں لیکن جان لٹاتا ہے اس پر۔ ندرت نے اس کے دلال مسترد کرتے ہوئے مثال، تم تو جیسے فواد خان کی پھوپھی زاد ہو نا، جو سب پتا ہے۔ حقیقت یہی ہے جو میں نے کہا ہے۔ وہ پارلر والی سکینہ یاد ہے؟ ایسا شلجم جیسا گورا چٹ تھا اس کا، 1 سال تو اتراتی پھرتی تھی، اور اب اس کے رونے ختم نہیں ہوتے۔ میاں لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے چھپ چھپ کر۔ پرسوں اپنے دکھڑے سناتے سناتے میری بھویں خراب کر دی منحوس ماری نے۔ وہ بات کرتے ہوئے اب شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور چہرے کو شیشے کے قریب لاتے ہوئے اپنے بھاؤں کو جانچنے لگی۔ ندرت، ندرت، اوپر آؤ فوراً! یہ چیختی چلاتی پکار راضیہ کی تھی۔ ندرت جڑے سے گاؤں تکیے پر بازو رکھے کروٹ لیٹی ادھر سیدھی ہوئی۔ اوہ، اب بلا رہی ہیں، میں نہیں تو شام آئے گی۔ وہ اجلت بھرے انداز میں پلنگ کے نیچے رکھے سلیپر پیروں میں اڑسنے لگی۔ ارے رکو تو، میری تو سفارش کر کے جاؤ امی سے۔ زہا نے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ لہجہ ملتجی تھا۔ کیسی سفارش؟ ارے سمجھو نا، جاؤ میری بہن، امی کو سمجھاؤ، تائی سے رشتے نہیں ہوتے، اور زہا کو وہ لڑکا بالکل پاگل تم ہو، میں نہیں، بنا دیکھی ہی نہیں پسند ہے۔ واہ، تائی امی پوچھیں گے نہیں کہ کہاں دیکھا اس نے اس لڑکے کو جو نہیں پسند، اور جو وجوہات تم بتا رہی ہو وہ سراسر بے بنیاد ہے۔ میں تو کہتی ہوں چلی جاؤ شادی پر، وہاں دیکھ کر ریجیکٹ کر دینا۔ اگر وہاں بات بگڑ گئی تو؟ اس نے خائف زدہ لہجے میں خدشہ ظاہر کیا۔ ارے کیوں بگڑے گی؟ تم کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں؟ تمہیں کیوں ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ اسی لیے نہ کہ تم لڑکے کو دیکھ لو، پسند کر لو۔ تم چلو نا ساتھ، لاڈ سے التجا کیا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ تمہاری بہن کی نند کی شادی ہے، ہم لوگ تھوڑی انوائٹڈ ہیں۔ ندرت نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ جیسے دادو جا رہی ہیں، تم بھی چلو۔ ہاں چل ہی نہ پڑوں، ہٹلر کی ایک بہن اوپر بھی ہے، تمہاری چچی اور میری امی۔ اچھا میں چلتی ہوں، آل ٹائم واٹس ایپ پر میرے ساتھ ساتھ رہنا، پہلے ہی پتہ نہیں کیسے اتنے دن رہوں گی تمہارے بغیر۔ رہ لوگی، زیادہ مسکے مت لگاؤ مجھے، سب جانتی ہوں، وہ ہے نا تمہارے فیصل، تمہارا دل لگانے کو۔ زہا نے نروٹھے پن سے کہا۔ ندرت اچھلی تو گئی۔ شش کمینی، آہستہ، کوئی سن لے گا۔ اس کے لمبے ناخن زہا کے بازو میں ایسے گڑھے کہ اس نے جھنجھلا کر بازو چھڑوایا۔ فیصل ندرت کی اس خالہ کا بیٹا تھا جس سے ان کی امی جان یعنی کہ بشرا صاحبہ کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ دونوں بہنوں میں بچپن سے ہی ایسا بیر تھا کہ اب تک ختم نہ ہوا۔ قدرت تو ہمیشہ محبت میں کڑا امتحان لیتی ہے۔ اپنی اپنی ماؤں کی شدید نفرت کو جانتے ہوئے بھی فیصل اور ندرت کو ایک دوسرے سے دھواں دھار قسم کا عشق تھا، جس کی ایک واحد رازدار وہ تھی، یعنی کہ مس زہا آفتاب۔ اور اس لیے اب زہا کے یوں سرعام فیصل کا نام لینے پر ندرت اچھل پڑی تھی۔ توبہ ہے تمہاری تو! ارے بھائی، عشق کیا تو ڈرنا کیا؟ ویسے تو اس عشق اور عاشقی کا مجھ سے کوئی خاص ہی بیر ہے، لیکن اگر میں تمہاری جگہ ہوتی نا تو… وہ اپنی چون میں بولنا شروع ہو چکی تھی۔ ندرت نے بیزار صورت بنائی۔ تمہاری پٹر پٹر بند نہیں ہوگی، مجھے امی کی ڈانٹ سننی پڑ جائے گی، جا رہی ہوں میں۔ ندرت تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ ارے سنو تو! نہیں، اب واٹس ایپ پر۔ وہ زہا کی پکار کا اونچی آواز میں جواب دیتی لاؤنج سے باہر نکل کر تھپ تھپ اوپر زینہ چڑھ گئی۔ لو چلی گئی، یہ تو بتا دیتی کون سا ڈریس کون سے فنکشن پر پہنوں۔ زہا نے لبوں کو گولائی میں سکیڑتے ہوئے پلنگ پر ڈھیر کپڑوں کو دیکھا۔ یہ گوٹے کے کام والا ہے، یہ مہندی پر نہیں، مہندی پر فراک اچھی لگے گی۔
وہ اب کھڑی کپڑوں سے الجھ رہی تھی۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے زین کے بلند و بانگ کہے پر بیزار شکل بنا کر سگریٹ کو فرش پر پھینکا اور پاؤں سے مسل دیا۔ رات کی خاموشی اور چھت کے سناٹے میں زین کا پھٹے ڈھول جیسا کہا عجیب وحشت طاری کر رہا تھا۔ وہ اب لب بھینچے بدمزہ صورت بنائے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیف، یہ ہے کیف امان، دو بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ پہلے امان احمد اکلوتے تھے اور ان کے بعد وہ اب ان کا اکلوتا سپوت تھا، ان کی امیدوں کا مرکز اور اکلوتا وارث۔ اور یہ اس کے سامنے پوری بتیسی نکالے کھڑا زین عابد، کیف کا دوست، مطلب وہ چڈی یار والا دوست۔ بہت منحوس لگ رہے ہو، ہنسنا بند کر دو اب۔ کیف نے دانت پیستے ہوئے اس کے مسلسل ہنسنے پر اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن مجال ہے جو زین پر کوئی اثر ہو۔ وہ اب غصے سے اسے گھور رہا تھا، جو اس کی پریشانی سن کر بس ہنسنے پر اکتفا کر رہا تھا۔ وہ جرمنی میں پاکستانی بینک کی شاخ میں ملازم تھا اور اب پورے 2 سال بعد لمبی چھٹی پر گھر آیا تھا، اور اس دفعہ گھر والے دن کے 24 گھنٹوں میں سے 13.5 گھنٹے اس کی شادی کو لے کر بحث کرتے رہتے تھے۔ وہ اس دفعہ ہر حال میں اس کے ہاتھ پیلے، مطلب اس کے ہاتھوں کو ہتکڑی لگانا چاہتے تھے۔ شمائلہ بیگم اپنے بیٹے کے شایان شان بہو لانا چاہتی تھیں اور اسی سلسلے میں اسے ایک عدد حسین لڑکی سے ملوانے کی تیاری زور و شور پر تھی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لڑکی دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن یہ کیا، اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے اسے ایک شادی میں پورے 5 دن کی شرکت کرنی تھی، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ کہ وہ شادی فیصل آباد تھی۔ بات لاہور کی ہوتی تو بھی ٹھیک تھا، کم از کم وہاں اس کے یونیورسٹی فیلو تو تھے نا۔ اب فیصل آباد جیسے شہر میں فیملی کے ساتھ پورے 5 دن بندھے رہنے کی تک اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے زین کو اپنی پریشانی بتاتے ہوئے گھر بلایا تھا، اور وہ بجائے کوئی حل نکالنے کے مزے سے 32 کے 32 دانت نکالے ہنس رہا تھا۔ ہنسنا بند کرو گے کہ اب ایک تھپڑ رسید کروں تمہیں؟ کیف نے اب کی بار جھنجھلا کر کہا۔ تم ایسی شکل بنا کر کھڑے ہوگے تو اور کیا کروں گا؟ ارے بھائی، ایسی فلمی سچویشن میں تمہیں یوں پریشان ہونے کی بجائے انجوائے کرنا چاہیے۔ دل والے دلہنیاں لے جائیں گے جیسا منظر ہوگا، فیصل آباد کے لہلہاتے کھیت اور سمرن جیسی لڑکی، اور وہ گانا تجھے دیکھا تو یہ جانا صنم، سدرا، رابعہ، ثنا، انم کے پیچھے فضول میں خوار ہوئے ہم۔ بکواس بند کر، اپنی بھی میری لسٹ میں شامل کر رہا ہے۔ تجھے پتا ہے مصیبت کس بات کی ہے؟ خالص عورتوں والا ماحول ہوتا ہے شادی کے گھر میں، اور ہمارے فیصل آباد کے رشتہ داروں میں سے کوئی 10-12 سال بعد ملنے جا رہا ہوں۔ بچپن میں جایا کرتے تھے، مجھے اچھے سے یاد ہے، ایسی درگت بناتے ہیں وہاں کے لوگ، سیدھی بات کرو جواب الٹا۔ ہاں، ویری جگت باز پیپل۔ ہاں، زین نے انگلی کو ہوا میں جلاتے ہوئے تائید کی۔ ایسے ویسے اٹھتے بیٹھتے بس ایک ہی کام ہے سب کو۔ میری پریشانی کی بڑی وجہ اس شہر میں 5 دن رہنا ہے۔ یہ شادی اور فیملی ساتھ نہ ہوتی تو لڑکی کا چکر نپٹا کر آرام سے لاہور نکل جاتا۔ اس نے تعصب سے سر جھکایا۔ تو اب بھی کیا مشکل ہے، لڑکی دیکھنا اور آنکھ بچا کر نکل جانا لاہور۔ زین نے چٹکی بجا کر حل پیش کیا۔ نہیں یار، تو نہیں سمجھے گا، وہاں کوئی شادی ختم ہونے سے پہلے جانے نہیں دے گا۔ پھپھی، خالہ، مالا، مامی، ممانی، شاموں، پتہ نہیں کون کون سے رشتے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ خیر سے امی کی خالہ زاد کی لاسٹ والی بیٹی کی شادی ہے تو اس نے پورے خاندان مدعو کیا ہے۔ مجھے تو سب سے تعارف میں ہی بدہضمی ہو جائے گی۔ کیف نے بدمزہ چہرہ بنا کر اصل پریشانی بیان کی۔ ہاں، یہ تو فیکٹ ہے، پر میں اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ زین نے ہاتھ کھڑے کیے۔ تم سے مدد مانگی کس نے ہے؟ کیف نے ناک پھینچی۔ تو تب سے رو کیوں رہا ہے میرے سامنے؟ کمینے، اپنی پریشانی شیئر کر رہا ہوں بس، اور تو تب سے کیا کر رہا ہے؟ بجائے کوئی حل بتانے کے منہ پھاڑ کر ہنسے جا رہا ہے۔ تو اور کیا کروں بھائی، اب یہ تمہارا خالص فیملی میٹر ہے۔ زین نے کندھے اچکائے۔ کچھ نہ کر، یہاں سے دفع ہو جا۔ اس نے جھنجھلا کر چھت کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، بس یہی سننا باقی تھا۔ اور بھائی، ابھی تو اسے صرف دیکھنے جا رہا ہے، زین نے ہاتھ نچا کر جتایا۔ تو جا رہا ہے یا دھکے مار کے نکالوں؟ کیف نے آگے بڑھتے ہوئے دھمکی دی تو وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ جا رہا ہوں۔ تمہارا زور نہ صرف مجھ معصوم پر چلتا ہے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ شرٹ کے کالر کو درست کرتا وہ نروٹھے پن سے آگے بڑھا اور پھر ایک دم پلٹا۔ ایک سگریٹ تو دے، دکانیں بند ہو گئی ہوں گی۔ کیف نے آبرو اچکائے۔ کمینگی ختم ہے تم پر، ویسے کھلی بھی ہوتی تب بھی مانگتا۔ کیف نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سگریٹ کا پیکٹ باہر نکالا۔ اڑا لے بچوں میری غربت کا مزہ، انشاءاللہ میری بھی جاب لگتے ہی۔ زین نے سگریٹ منہ میں دباتے ہی تڑی لگائی۔ او پلیز جا یار، سونا ہے مجھے، صبح 7 بجے کی ٹرین ہے۔
ہاں جا رہا ہوں، نیند پوری کر، چہرے پر روپ آئے گا، اللہ حافظ۔ وہ جاتے جاتے مفید مشورہ دے گیا تھا، جبکہ وہ اب کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جانا تو ہر حال میں تھا، بس الجھن وہاں کے ماحول سے اور اتنے دن کے قیام سے تھی۔ حفصہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، سامنے بیڈ کا منظر دیکھ کر آنکھیں غصے سے سکڑ گئیں۔ ظاہر سکون سے اس کے بیڈ پر ٹانگیں پسارے لیٹی تھی، کانوں میں ہینڈ فری گھسا رکھی تھی اور ہاتھ میں موبائل تھا۔ ان لوگوں کو لاہور سے فیصل آباد پہنچے 5 گھنٹے ہو چکے تھے اور وہ تب سے اس کے کمرے میں بند موبائل سے چپکی تھی۔ حفصہ نے اس کے استری شدہ کپڑے جو اس کے بازو پر لٹک رہے تھے ایک طرف رکھے اور تیوری چڑھائے اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ کیف کی فیملی اسٹیشن پر پہنچ چکی ہے اور شعیب اب ان لوگوں کو لینے گیا تھا۔ اٹھ جاؤ، اب کیا منہ پھاڑ کر سر جھاڑ لیٹی ہوئی ہو؟ شعیب لینے گئے ہیں، وہ لوگ پہنچ گئے ہیں اسٹیشن پر۔ حفصہ نے متوجہ کرنے کے لیے غصے سے اس کا بازو ہلایا تو کانوں میں ہینڈ فری ہونے کے باعث وہ قدرے اونچی آواز میں بولی تھی، تو کیا اٹھ کر تھوڑا تیار شیار ہو جاؤ بے وقوف لڑکی۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، حفصہ نے انگلی تانے تنبیہ کے انداز میں کہا۔ نو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، نو فرسٹ امپریشن از اے لیسٹ امپریشن، پرسکون لہجے میں تصحیح کی۔ وہ تاہنوز اسی حالت میں لیٹی تھی۔ سب کے دماغ نہ تمہاری طرح الٹے نہیں ہوتے، کپڑے استری کروا دیے ہیں میں نے۔ اٹھ جا اب میری ماں۔ ماں تو تم لگ رہی ہو میری اس وقت، جس نے پسند کرنا ہے اسی حلیے میں کرے۔ اب ویسے بھی مجھے رات کے فنکشن سے پہلے تیار نہیں ہونا، کون بار بار میک اپ کرے پھر اتارے پھر کرے؟ بھائی پمپل نکل آتے ہیں اور میرا تو فاؤنڈیشن بھی آخری سانسوں پر ہے، بس یہ 3 فنکشن بڑی مشکل سے نپٹائے گا۔ تو میک اپ کرنے کا کون کہہ رہا ہے؟ چہرہ دھو لو، کنگھی کر لو، جب سے آئی ہو بس پوستیوں کی طرح لیٹی ہوئی ہو، اور کان کھول کر سن لو، میرے ساتھ کام شام میں ہاتھ بٹاتی رہنا۔ آخری جملہ حفصہ نے گھورتے ہوئے تحکم میں ادا کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے ٹیک ہٹا کر سیدھی ہوئی تھی، چہرے کے تیور اور بدمزہ ہو گیا۔ چلو اب یہ ہاتھ بٹانے والا کیا سین ہے؟ اچھے سے جانتی ہوں مجھے تمہاری ساس کی گھوری سے کتنا ڈر لگتا ہے، بنتا کام بھی بگڑ جاتا ہے۔ یاد نہیں جب وہ میرے گھر سے گر کر پلیٹ ٹوٹی تھی، تمہاری ساس کا بس نہیں چل رہا تھا، اسٹرا لگا کر میرا سارا خون چوس جاتی۔ حفصہ نے خائف نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ آہستہ بات کرو، ہر وقت ٹر اور سین یہ ہے کہ کیف کے رشتے کے چند اور امیدوار نکل آئے ہیں، تم آگے آگے رہو گی تو ان کی نظروں میں رہو گی۔ حفصہ کے جواب پر اس کے چہرے کے تیور مزید بگڑ گئے۔ کیا عجیب ہے سب یہاں، مطلب کیف نہ ہو گیا کوئی ٹرافی ہو گئی؟ میں بتا رہی ہوں میں ایسا کوئی نمبر شمبر بنانے والا کام نہیں کروں گی۔ آیا بڑا مجھے سلیکٹ کرنے والا، میں سلیکٹ یا ریجیکٹ کرنے آئی ہوں؟ اس نے گردن اکڑائی اور چھوٹی سی ناغرور سے چڑھائی۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا اچھا رشتہ روز روز نہیں ملتا۔ حفصہ نے خشمگی نگاہوں سے گھورا۔ حفصہ زہا کہاں ہو دونوں؟ ثریا بیگم کی ہانک پر وہ چھلانگ لگائے جیسے انداز سے بیڈ سے اتری۔ لو آ گئیں اصل والی ماں، اب تو اٹھنا ہی پڑے گا۔ کپڑوں کی شکن درست کرتے وہ استری شدہ کپڑوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ عجیب نمونہ لڑکی ہے، اتنا ستاتی ہے کہ خدا کی پناہ۔ ثریا کی کرخت آواز اسے اپنے عقب سے سنائی دی۔ وہ کمرے میں آ چکی تھی، گود میں حفصہ کے چھوٹے بیٹے کو اٹھائے وہ اسے خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی، جو بکھرے بال اور الجھے حلیے میں کھڑی تھی۔ اچھا بس بس جا رہی ہوں تیار ہونے۔ اس سے پہلے کہ ثریا بیگم اسے مزید ڈانٹتی، اس نے ہاتھ اٹھا کر تنبیہ کیا اور پھر منہ بسور کر جوڑا دیکھنے لگی۔ کتھئی رنگ کا کھردرا سا جوڑا حفصہ نے اپنی پسند سے استری کیا تھا، جس کی قمیض گھٹنوں سے لمبی اور کیپری ٹخنوں سے نیچے آتا تھا۔ ایک بات بتا دوں، مجھے پسند نہ آیا تو صاف انکار ہے۔ اس نے کپڑوں سے نگاہ اٹھائے جیسے دونوں کو دھمکی دی۔ ثریا بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ دیکھا دیکھا ایسے خون پیتی ہے یہ لڑکی میرا۔ انہوں نے بے بسی سے حفصہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا دکھڑا رویا۔ یہ الفاظ لڑکے والوں کے سامنے مت کہہ دیجیے گا، خون چڑیلیں پیتی ہیں۔ اب وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو چڑیل سے تو ہرگز نہیں بہلائیں گی، وہ مزے سے جواب دے رہی تھی۔ ثریا نے سر پیٹ لیا اور پھر بیچارگی سے حفصہ کی طرف دیکھا۔ سر درد کی کوئی گولی ہے؟ فیصل آباد تو کافی ڈیولپ ہو گیا ہے۔ کیف نے کھڑکی سے باہر نگاہ جمائے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شعیب کو مخاطب کیا۔ وہ شمائلہ اور دادی کے ساتھ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا تھا، جبکہ امان احمد شعیب کے ساتھ اگلی نشست پر تھے۔ گاڑی اسٹیشن سے نکل کر اب گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ ہاں تو بیکورڈ کب تھا، بس آس پاس گاؤں زیادہ تھے، شعیب نے مبہم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اسے سر اس بات میں ہلا کر ہنکارا بھرا۔ لگتا ہے بہت عرصے بعد فیصل آباد آئے ہوں۔ تم تو ویسے لاہور یونیورسٹی میں ہی پڑھتے تھے نا، کبھی چکر نہیں لگایا فیصل آباد کا؟ اتنا نزدیک تو ہے۔
شعیب نے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں شعیب بھائی، کبھی موقع ہی نہیں ملا، وہ باہر دیکھتے ہوئے جواب دے رہا تھا، جہاں کشادہ جدید سڑکیں کہیں سے بھی کسی بیک ورڈ شہر کی نہیں لگ رہی تھی۔ اچھا، اب تو موٹر وے نے راستہ اور کم کر دیا تھا، بس یوں سمجھو یہ لاہور کے ساتھ ہی جڑ گیا ہے۔ اوہ واہ، اس نے ستائشی انداز میں لب نگال کر کندھے اچکائے۔ خالو آپ لوگ ٹرین سے کیوں آئے ہیں؟ اسلام آباد کا بھی تو بہت کم فاصلہ ہے، گاڑی پر آتے تو۔ شعیب اب امان احمد سے مخاطب تھا۔ بس بیٹا، اب لمبی ڈرائیونگ ہوتی نہیں مجھ سے، امان احمد نے گہری سانس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیف کو دیتے نا گاڑی، میں نے تو بہت کہا تھا، حوصلہ نہیں پڑتا ان کا، گاڑی بہت لاڈلی ہے ان کی۔ امان احمد کی بجائے کیف نے استہزائی مسکراہٹ لبوں پر سجائے جواب دیا۔ اس نے بہت کہا تھا وہ ان کو بائی روڈ لے چلتا ہے، لیکن مجال ہوا جو امان احمد رضامند ہوئے ہوں۔ اب ایسی بھی بات نہیں برخوردار، گاڑی کی حالت بھی اچھی نہیں تھی، اور دوسرا امی سے کہاں بیٹھ کر سفر ہوتا ہے۔ امان احمد نے فوراً جوابی وار کیا۔ جی جانتا ہوں، کیف نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اتنا جواب دینے پر اکتفا کیا اور ایک نظر نڈھال سی دادی پر ڈال کر پھر سے کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ اور کیف، جرمنی کیسا ہے؟ جاب ٹھیک چل رہی ہے؟ گاڑی کے گرم ہوتے ہی ماحول کے پیش نظر شعیب نے موضوع بدلنے کی خاطر پھر سے اسے مخاطب کیا۔ جی ماشاءاللہ سب سیٹ ہے۔ وہ زبردستی مسکرا کر متوجہ ہوا۔ گاڑی اب ایک پوش علاقے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ دیکھو، سیاہ لیدر جیکٹ والا۔ افسر نے اس کے کندھے کو ہلکا سا ٹہوکا اور کان میں سرگوشی کی۔ آنے والے 4 مہمانوں میں 2 عورتیں اور 2 مرد تھے، جن میں سے جوان وہی تھا، تو مطلب افسر کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت لاؤنج میں جھمگٹا لگا تھا۔ کل شام کو مہندی تھی اور دور دراز کے مہمان پہنچ چکے تھے۔ وہ صوفے کے پیچھے حفظہ کی تائید پر سلیقے سے سر پر دوپٹہ جمائے کھڑی تھی۔ محترم پیٹھ موڑے کسی سے بغل گیر تھے اور وہ اب اس کے پلٹنے کی منتظر تھی، اور پھر اس نے رخ پھیرا۔ کیف امان؟ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور دوسری طرف وہ بھی ٹھٹک کر منجمد ہوا، اور پھر چند سیکنڈ کے توقف کے بعد لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ بٹر اسکاچ؟ 3 سال پہلے کے تمام منظر ایک فلم کی طرح ذہن کے پردے پر گھوم گئے۔ وہ بادل نخواستہ پلٹی، گال اور کان تپتے جیسا احساس اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ سب مہمانوں کے جھرمٹ میں سے گزرتے ہوئے وہ کیف امان کی نگاہوں کو خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ تیز تیز ڈگ بھرتی لاؤنج سے نکل کر سیڑھیاں پھلانگتی 1 سیکنڈ میں وہ حفصہ کے کمرے میں کھڑی تھی۔ سانس اتنا تیز چلنے پر بری طرح پھولا تھا۔ اسے وہاں سے جاتے ہوئے حفصہ دیکھ چکی تھی، اور وہ اسی کے انداز کے عین مطابق پورے 3 سیکنڈ کے بعد وہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ تم یہاں کیوں چلی آئی؟ خود تو پاگل ہو، اب ہمیں بھی پاگل کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ وہ دانت پیستے ہوئے آگے بڑھی۔ پاگل نہیں ہوں، اسی لیے اندر چلی آئی۔ مجھے اس لوفر لفنگے سے ہرگز شادی نہیں کرنی۔ بنا کسی تمہید کے بم بلاسٹ کیا۔ ارے دماغ درست ہے تمہارا؟ کس کو لوفر لفنگا کہہ رہی ہو؟ ہاں بالکل درست ہے، اس لیے یہ سب کہہ رہی ہوں، اور تو اور مجھے دیکھ کر اس کیف کا دماغ بھی درست ہو گیا ہوگا۔ سلگ کر جواب دیا۔ کیا الٹا سیدھا بولے جا رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ حفصہ جو تب سے کچھ سمجھنے کی کوشش میں تھی جھنجھلا کر مستفسر ہوئی۔ صاف یہ کہ موصوف کو میں جانتی ہوں، 1 نمبر کا لچا انسان ہے۔ یونیورسٹی میں ہمارے سینئر تھے جناب، اور وہ کون سی لڑکی نہیں ہوگی جو ان پر نہیں مرتی تھی، اور یہ جناب، ان کے تو کام ہی نرالے تھے۔ پورے 6 ماہ میرے پیچھے بھی جوتے چٹکائے، اور جب میں نے گھاس نہیں ڈالی تو میری ہی گروپ کی لڑکی رابعہ کے ساتھ عشق معاشقہ چلا لیا۔ وہ تو پھٹ پڑی تھی۔ اس کے اس گوہر افشانیوں پر سامنے کھڑی حفصہ کا تو حیرت سے منہ ہی کھل گیا۔ منہ بند کر لو، مکھی چلی جائے گی۔ ویسے بھی آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکلی جا سکتی۔ حفصہ نے فوراً منہ بند کیا، جبکہ آنکھوں میں حیرت کا سمندر اب بھی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ اب صرف گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، جیسے ورسوں کا غصہ ضبط کر رہی ہو۔ چند منٹ گہرے تعصف میں لپٹی خاموشی کے بعد حفصہ کی آواز سنائی دی۔ ویسے ایک بات کہوں، ایسی بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے یہ۔ سبھی لڑکے کالج یونیورسٹی لائف میں ایسے ہی کرتے ہیں۔ اکثر لڑکوں کی شادی سے پہلے کتنے چکر ہوتے ہیں۔ اب تمہارے شعیب بھائی تو خود مجھے سے ہنس ہنس کر اپنے کالج اور یونیورسٹی کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں۔ حفصہ نے تو جیسے جلتی پر تیر چھڑک دیا۔ وہ بھنا کر چند قدم آگے ہوئی۔ کیا تو تم وہ سب سن لیتی ہو آرام سے؟ تو پاگل، وہ بس وقت گزاری ہوتی تھی۔ اصل محبت تو ہر مرد اپنی بیوی سے ہی کرتا ہے۔ ایک منٹ، یہی وقت گزاری اگر ہم لڑکیوں نے کی ہوتی تو پھر کیا کہتے یہ مرد حضرات کہ جی لڑکی کا کریکٹر اچھا نہیں تھا، لڑکی کا ماضی داغدار ہے، یہ وہ بلا بلا۔
ایک تو اس کے انوکھے دلائل۔ حفصہ جو کچھ کہنے ہی جا رہی تھی ایک دم چپ ہوئی۔ اور تمہاری بہت مہربانی ہے، تم یہ مجھے حاتم تائی اور مدر ٹریسا بننے کی مشورہ نہ ہی دو تو اچھا ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑے۔ تم نے شعیب بھائی کی ساری بغیرتیاں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوں گی، میں نے ان صاحب کے سارے لوفری کی ریکارڈ اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے ہیں۔ میں اس جیسے شخص سے شادی کرنا تو دور، ان جیسوں کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ایک جھٹکے میں بات ختم کیے اپنے بازو سینے پر لپیٹے پرعزم کھڑی تھی۔ حفصہ دم بخود اسے دیکھ رہی تھی۔ میری طرف سے صاف انکار ہے، جاؤ جا کر امی اور ابو کو بتا دو۔ چہرے کا رخ موڑ کر دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ اگلے کچھ سیکنڈ تک تو دوسری طرف سے بھی کوئی پیش رفت نہ ہونے پر اس نے سراسیمگی میں حفصہ کی طرف رخ موڑا، جو بیچارگی کے تمام ریکارڈ توڑے رونی صورت بنائے کھڑی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو مسکین صورت بنا کر؟ پلیز مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی توقع مت رکھنا۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنی زندگی میں آنے والا واحد مرد لوز کریکٹر برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاتھ کو ہوا میں پھیرتے ہوئے قطعیت سے کہا اور سختی سے لب بھینچ لیے۔ زہا دیکھو، میرے سسرال کا معاملہ ہے، تم ایسے اس سے ملے بنا انکار کرو گی اور یہ وجہ بتاؤ گی تو بلا وجہ کا تماشا بنے گا۔ تم اس سے ایک دفعہ چپ چاپ مل لو اور پھر بے شک انکار کر دینا، پلیز میری خاطر۔ پرور کچھ نہیں، پلیز میرے لیے، بہن ہونا میری۔ اسے تماشا کھڑا ہوگا تو تمہیں پتہ ہے نا میری ساس کیسی ہے۔ اب چلو باہر، خاموشی سے سب سے ملو، حفصہ نے ملتجی لہجے میں گزارش کی۔ وہ یوں ہی چہرے پر سلوٹے ڈالے کھڑی اسے گھور رہی تھی اور پھر حفصہ کی مسکین صورت پر رحم آ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کی ساس نے تو ویسے بھی ہٹلر بن کے سارے ریکارڈ توڑ رکھے تھے، اور اب اگر وہ ایسا کچھ کرتی تو یہ معاملہ ساری عمر کے لیے حفصہ کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا۔ چلو نا، کیا سوچ رہی ہو؟ چلو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ حفصہ نے اس کا بازو تھام کر دروازے کی طرف گھسیٹا۔ رکو، یہ یاد رکھنا، میں یہ صرف تمہارے لیے کر رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے رک کر انگیش دکھاتے ہوئے اسے باور کروا رہی تھی۔ ہاں ہاں بابا، سب پتہ ہے، اب چلو۔ وہ تقریباً دھکا دیتی ہوئی اسے کمرے سے باہر لے جا رہی تھی۔ یہ زاہا ہے میری چھوٹی بہن، ثریا نے اسے بازو سے تھام کر آگے کرتے ہوئے تعارف کروایا، اور سامنے کھڑی خاتون تو جیسے اسے دیکھ کر مبہوت ہو گئیں اور پھر والہانہ پن سے اپنی نشست پر سے اٹھیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بیٹے میرے پاس آ کر بیٹھو۔ محبت سے اس کا بازو تھامے اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ لاؤنج پہ اب پہلے سے رش قدرے کم تھا، مگر وہ چاروں مہمان، حفصہ کی ساس شعیب، آفتاب، ثریا اور دادو اب بھی وہیں تھے، اور کیف کو تو جیسے کسی سانپ نے سونگھ لیا تھا۔ ہونک بنا اس کے بالکل سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ اب صوفے پر دو خواتین کے درمیان میں سینڈوچ بنی بیٹھے تھی۔ ایک کیف کی والدہ ماجدہ شمائلہ بیگم تھیں اور دوسری ضعیف خاتون غالباً اس کی دادی تھیں۔ شمائلہ تو اسے ایسی محبت لٹاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ جیسے بس نہیں چل رہا ہو کہ اس کے وارث صدقے چلی جاتی۔ حسین تو وہ تھی ہی، مگر اس وقت کتھائی رنگ کے جوڑے میں اس کا دمکتا روپ غضب ڈھا رہا تھا۔ کیسی ہو بیٹا؟ شمائلہ نے 2 انگلیوں میں اس کی تھوڑی تھام کر والہانہ لہجے میں پوچھا۔ جی ٹھیک، زہا نے مشکل گھٹی آواز میں جواب دیا۔ ماشاءاللہ بیٹے، آپ تو بہت پیاری ہو، میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ۔ شمائلہ نے فرط جذبات میں اس کے گداز سفید ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ زہا نے پہلو بدل کر سامنے کھڑی حفصہ کو گھورا، جو اب بھی مسکین صورت بنائے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی منت سماجت کر رہی تھی۔ امی جی، یہ ہے زہا۔ شمائلہ نے اونچی آواز میں اس کے بائیں طرف بیٹھے ضعیف خاتون سے اس کا تعارف کروایا، شاید وہ اونچا سنتی تھی۔ ہیں، کیا کہا؟ دادی نے کان پر ہاتھ رکھے مستفسرانہ سے اس سے بھی اونچی آواز میں کہا۔ ارے دادی، میں کہہ رہی ہوں یہ ہے وہ لڑکی زہا۔ شمائلہ نے آواز کا درجہ اور بڑھایا اور وہ سٹ پٹا گئی، کیونکہ دادی کا تو پتہ نہیں کہ انہیں سنائی دیا ہوگا یا نہیں، البتہ اس کے کان کے پردے ضرور سن ہو گئے تھے۔ زوہا، دادی نے بآواز بلند اس کا نام بگاڑا۔ ارے نیجی، زہا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ اچھا سوہا، اپنی کیفی کی دلہن؟ دادی نے اس کا چہرہ دونوں اطراف سے اپنی بوڑھی ہتھیلیوں میں دبوچ کر کہا تو وہ گڑبڑا گئی۔ چاروں طرف سے کہہ کہوں کی آواز گونج اٹھی۔ زہا نے ناک پھلا کر حفصہ کو گھورا، جو آنکھیں باہر نکالے چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگی۔ اس سے ضبط کرتے ہوئے سانس اندر انڈیلی۔ ہاں جی، کیوں نہیں، انشاءاللہ، اللہ زبان مبارک کرے آپ کی، اپنے کیفی کی ہی دلہن بنے گی۔ دیکھیں بتائیں کیسی لگی آپ کو؟
شمائلہ نے آواز اور اونچی کی۔ اسے لگا کہ اب اگر مزید ان کی گفتگو جاری رہی تو وہ ضرور اپنی قوت سماعت کھو بیٹھے گی، مگر حفصہ کی مسکین صورت اور آنکھوں کے اشاروں سے کسی بھی قسم کی پیش قدمی سے روک رہے تھے۔ ماں صدقے ہو، بہت سونی کڑی ہے، چندہ ٹوٹا پورا، میرے کیفی واسطے ہی بنی ہے۔ دادی نے اس کے سر پر اس زور کا پیار دیا کہ نہ صرف سر سے دوپٹہ اتر گیا بلکہ بال بھی بکھر کر چہرے پر الجھی لٹیں پھیلا گئے۔ اس نے دوپٹہ درست کرنے کے لیے جیسے ہی نگاہیں اٹھائیں تو سامنے بیٹھے کیف کی نگاہوں سے جا ملی۔ وہ دم سادے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زہا نے فوراً سپاٹ چہرہ بنا کر نظروں کا ارتکاز بدلا۔ لو جی، امی جی نے تو اپنی پوت بہو اپروو کر دی۔ شمائلہ نے ہنستے ہوئے شگوفہ چھوڑا۔ باقی لوگ بھی ساتھ مل کر چہک رہے تھے۔ ایک وہ تھی جس کا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھے اور بھاگ جائے یہاں سے۔ بیٹی جی، یہ کیف کی دادی اماں ہے۔ شمائلہ نے بڑے رسان سے اب دادی کا تعارف اس سے کروایا۔ اس نے بمشکل لبوں کے کنارے پر زبردستی کی جھوٹی مسکان سجا کر سر اس بات میں ہلایا۔ بیگم ساحلہ، پہلے اسے کیف کا تو بتا دیں، وہ کون ہے؟ امان احمد نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ سب پر پھر سے ہنسی کا دور پڑا۔ اس نے موقع پا کر ایک بار پھر سے حفصہ کو گھورا۔ دیکھنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ جیسے کہہ رہی ہو، کیا مصیبت ہے، یہ سب ختم کرواؤ جلدی۔ ارے اسے کیف کا پتہ ہی ہوگا، کیوں بیٹے؟ شمائلہ نے محبت سے اس کی تھوڑی تھام کر پوچھا۔ جی، بہت اچھی طرح۔ اس نے دانت پیسے اور پھر سے زبردستی کی جھوٹی مسکان سجائی۔ بیٹی جی، میں اس نالائق کا بابا ہوں۔ امان احمد نے خوش اخلاقی سے اپنا تعارف کرایا۔ اس نے سر جھکانے پر اکتفا کیا۔ زبردستی کی مسکان سجائے رکھنے پر چہرے کی پٹھوں کے دکھنے کا احساس ہونے لگا۔ بیٹی جی، کس سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہے آپ نے؟ امان احمد نے مٹھاس بھرے لہجے میں پہلا سوال پوچھا۔ دل تو چاہا کہہ دے اپنے بیٹے سے پوچھ لیں۔ بہت اچھی طرح جانتے ہیں محترم، میں کس مضمون میں، کس سن میں اور کس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی؟ جی، میں نے اکنامکس میں ماسٹر کیا ہے۔ ارے واہ، یہ تو مضمون بھی ملتے ہیں دونوں کے۔ امان احمد نے باتیں کھلائیں۔ سب کی ہنسی کا فوارہ پھر سے پھوٹا۔ کھی 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 چاروں طرف گونج اٹھی۔ سب لوگ اس سچویشن سے بھرپور لطف اٹھا رہے تھے اور وہ الاؤ بن کر دہک رہی تھی۔ جی، اور بھی بہت کچھ ملتا ہے میرا آپ کے بیٹے سے۔ اس نے دانت پیستے ہوئی سوچا اور پھر خون خوار نگاہوں سے حفصہ کو گھورا۔ وہ فوراً اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے گڑبڑا کر آگے بڑھی۔ آنٹی جی، اب آ جائیں، فریش ہو جائیں، باتیں تو ہوتی رہیں گی، کھانا لگ رہا ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حفصہ کی بات پر باقی لوگوں نے بھی تائید میں سر ہلایا تو اس نے جیسے شکر کا سانس لیا۔ چلیں بیٹا، آپ بھی کھانا کھائیں ہمارے ساتھ۔ شمائلہ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے پیشکش کی۔ اس کا دل چاہا کھڑی ہو کر پوری قوت سے چلائے، نہیں، اب بس اور نہیں۔ نہیں آنٹی، میں کھا چکی ہوں، آپ کھائیے۔ وہی زبردستی کی مسکان سجائے ملائم لہجے میں جواب دیا اور تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ نگاہ ایک دفعہ پھر سے کیف کی نگاہوں سے جا ملی، جو ہونٹوں پر گلائی صورت بنائے ہاتھ رکھے اسے چور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی جذبز ہو کر نگاہیں بدلی۔ بغیرتی کی بھی حد ہوتی ہے، لگتا ہے موصوف ان 3 سالوں میں وہ بھی پھلانگ چکے ہیں۔ اب سب لوگ کھانے کے لیے اٹھ رہے تھے۔ اس افراتفری میں کھسک لینا ہی غنیمت تھا اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ نظر بچا کر حفصہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اپنی پشت پر کسی کی چور نگاہیں اب بھی اسے محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ کینچی صورت رکھے وہ پھر سے حفصہ کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ ہاتھ میں موبائل تھا اور مخروطی مخملی انگلیاں ٹھکا ٹھک پیغام ٹائپ کر رہی تھیں۔ اسکرین پر ندرت کا واٹس ایپ پیغام باکس کھولا تھا اور موبائل کی روشنی اس کے سپاٹ اور سرخ چہرے پر پڑی تھی۔ نو وے، کسی صورت نہیں۔ انکار کی چوتھی ریزن ایسی سالڈ ہے کہ تم سنو گی تو تمہارا منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا۔ ہیں، ایسی کیا ریزن ہے؟ ندرت کی طرف سے حیرت کی ایموجی کے ساتھ پیغام آیا۔ تمہیں پتا ہے یہ کیف کون سا کیف نکلا؟ اس نے پیغام ٹائپ کر کے غصے سے لب بھینچے۔ کون سا؟ کیف امان۔ کیف امان ہے یہ؟ دوسری طرف سے ایک ساتھ پھٹی آنکھوں والے کتنے ہی ایموجی اسکرین پر آئے۔ وہ لب بھینچے اس کے اگلے پیغام کا انتظار کر رہی تھی اور 1 سیکنڈ کے بعد اس کا پیغام آیا۔ ارے نہ کر یار، وہ تمہارا سینئر، وہ رابعہ والا؟ جی بالکل، وہی رابعہ والا لوفر لفنگا۔ ناک بھینچ کر پیغام ٹائپ کیا۔ اف، دنیا کتنی چھوٹی ہے یار، مطلب تو یہ یہاں ہے تو رابعہ کہاں ہے پھر؟ مجھے کیا پتا کہاں ہے؟ منہ چڑھانے والا ایموجی بھیجا جبکہ اپنا چہرہ بھی ویسے ہی تاثرات پیش کر رہا تھا۔ کیوں؟ وہ تو بڑا کہتی تھی کیف یہ کہتے ہیں، کیف وہ کہتے ہیں، کیف نے تو اپنے گھر والے بھی راضی کر لیے ہیں۔ یہ کیف جیسے لوفر ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی خوبصورتی کی جال میں لڑکیوں کو پھنساتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔
I hate this type of voice. کتنے ہی سرخ شکل والے غصیلے ایموجی بھیجے. تو تم نے بتا دیا پھر حفصہ آبی کو؟ جی بالکل بتا دیا، مگر وہاں تو راویہ چین ہی چین لکھتا ہے. بقول محترمہ کے کہ یہ کوئی بگ ایشو نہیں ہے، اس عمر میں ہر لڑکا ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے تو صاف کہا ہوتا ہوگا، لیکن میرے والا ایسا بالکل نہیں ہوگا. اور یہ کیف امان، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل. اس نے گردن اکڑائی. چلو اچھی بات ہے، پھر سمجھ آ گئی کیا آپ ہی کو؟ اتنی سمجھدار ہوتی تو 28 سال کی عمر میں 3 بچوں کی اماں ہوتی کیا؟ کہہ رہی ہے میرے سسرال کا معاملہ ہے، پلیز کوئی تماشا کریٹ مت کرنا. چپ چاپ لڑکے سے مل لو پھر انکار کر دینا. ایک آئیبرو اٹھانے والا ایموجی بھیجا. پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہنا تھا؟ اس کی مسکین صورت پر ترس آ گیا مجھے. ماں جائی جو ہوئی. حفصہ کی ہٹلر ساز کا ڈر نہ ہوتا تو سب کے سامنے بے نقط سنا دیتی. تو اب ملنے کے بعد انکار کرو گی؟ ذرا پوچھنا تو اس سے کہ رابعہ کو کیوں چھوڑا. میں کیا وہ بھی انکار کرے گا؟ اچھے سے یاد ہوگا جناب کو سب کچھ جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا. کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا، پاس سے گزرتی تھی تو سہم کر راستہ بدل لیتا تھا. اور میں کیوں پوچھتی پھر اس کی ہوتی سوتی رابعہ کے بارے میں؟ میری طرف سے بھاڑ میں جائیں دونوں. اس کی پیشانی کے بل مزید گہرے ہو چکے تھے. مجھ سے سینڈ کے بٹن پر انگوٹھا مارا. ہاں ہاں، تم بھی نا بس، بیچارہ اتنا سفر کر کے آیا اور آگے سے لڑکی کون نکلی تم؟ کتنا ہی پورا منہ کھول کر ہنستے ہوئے ایموجی کے ساتھ پیغام ابھرا. ندرت کے پیغام پر اب کی بار اس کی بھی ہنسی چھوٹ گئی. مجھے تو یہ سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے بیچارے کی کیا حالت ہوگی اس وقت. وہ اب ہنسی دباتے ہوئے ابلا پیغام ٹائپ کر رہی تھی، اور اب یہ بات تو گھنٹوں چلنے والی تھی. ہیلو، کہاں مر گیا تھا؟ کب سے فون کر رہا ہوں. دوسری طرف سے فون ریسیو ہوتے ہی اس نے اجلت بھرے لہجے میں پوچھا. وہ اس وقت لان میں موجود تھا جہاں رات کے فنکشن کے لیے اسٹیج سج رہا تھا. کشادہ لان جس کے ایک کونے میں چھوٹا سا تیراکی کا تالاب بھی موجود تھا. رات کو شاید ڈھولکی کی تقریب تھی جس کی سجاوٹ شروع ہو چکی تھی. کھانا کھانے کے بعد وہ نظر بچا کر لان میں آیا اور کافی دیر بعد زین نے فون اٹھایا. سوری واش روم میں تھا. تم بتاؤ کس وقت پہنچے؟ دوسری طرف سے زین کی چہکتی آواز ابھری. نہ پوچھ حال. بیزار صورت بنا کر ارد گرد دیکھا. چل نہ بتا حال. یہ بتا بھابھی کیسی ہیں؟ پسند آئیں؟ وہ گرم جوشی سے پوچھ رہا تھا. پسند تو بہت ہے شروع سے ہی، مگر ٹھنڈی سانس بھری اور سرسری نگاہ ارد گرد ڈالی. سب اپنے کاموں میں مصروف تھے شروع سے. او بھائی، ایک نظر دیکھ کر ہی جنم جنم کے رشتے گانٹھ لیے. اب تو تمہارا کریکٹر کافی اسٹرانگ ہو گیا تھا نا پچھلے 3 سال سے. بکواس بند. تمہیں پتا ہے جو لڑکی یہاں دیکھنے آیا ہوں وہ کون نکلی؟ کون نکلی؟ زین کی تجسس بھری آواز ابھری. بٹر اسکاچ. جواب دے کر گہری سانس خارج کی. بٹر؟ او تیری، وہ لاہور یونیورسٹی والی. زین کو پہچاننے میں چند سیکنڈ لگے تھے. جی وہی، مس زوہا آفتاب. اوہ، وہ تو تمہیں دیکھتی ہی شروع ہو گئی ہوگی سب کے سامنے. تڑ تڑ. نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا اس نے. زین کی بات پر اس کی بھویں بھی حیرت سے اوپر اٹھی. انفیکٹ ایسا کچھ بھی نہیں کیا اس نے. وہ اب حیرت سے گردن کی گدی پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا. شاید بھول گئی ہو. زین نے لقمہ دیا.